کوشش کریا کرو جیسے کوئی مکان وغیرہ خریدو نا تو پہلے یہ پتہ کرو یہ کنا عرصہ خالی رہا ہے، یہ گل یاد رکھنا. پھر کوشش کرو کہ قبرستانہ دے قریب نہ کرو گھر لوگو، قبرستان دے وچ گھر دے مفت لبے نہ لگو، ٹھیک. کیونکہ بعض اوقات ضروری نہیں کہ مسلمان جن ہی ہون، ہندو جن بھی جڑا نا، دیکھو اسلام دے وچ قبر دا کنسیپٹ ہے نا، یہودیت وچ بھی قبر ہے اور عیسائیت وچ بھی قبر ہے، ہندو جلاندا وے. میں آپ کو نا ایک نالج کی بات دینے لگا ہوں. اب جب آدمی مرتا ہے نا، ہر انسان کے ساتھ اللہ نے ایک جن شیطان پیدا کیا ہے. جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے آپ نے کہا نا کوئی بات ہوئی گھریلو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تیرا شیطان تجھ پر ہیوی ہو گیا ہے. تو وہ حیران ہو کر پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ شیطان؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہے، مگر میرا شیطان اللہ کے فضل سے مسلمان ہو گیا ہے، وہ مجھے حق کے علاوہ کچھ نہیں کہتا. اس سے مراد جو حمزات ہوتا ہے نا، وہ ہر انسان کے ساتھ اللہ نے ایک ہی شیطان حمزات پیدا کیا جو تمہیں وصف سے ڈالتا ہے. دوسرا جن تو ڈالے گا جو اپنا ہے نا، اس کو کمزور کیسے آپ نے کرنا ہے. آپ جب نیک اعمال کریں گے تو وہ کمزور رہتا ہے، جب آپ برے کام کریں گے اس کو قوت ملتی ہے. یہ ذہن میں رکھنا جو ہمارے ساتھ اللہ نے پیدا کیا ہے. ایک تابعی ہے نا، وہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک دن میرا شیطان میرے سامنے آ گیا، کہنے لگا اللہ کا واسطہ اب تو اپنے اعمال کو بس کر دو. جب میں تجھ پر آیا تھا تو اونٹ کی طرح مجھ میں قوت تھی، اور تیرے اعمال نے مجھ کو ضعف کر کے چڑیا سے بھی ضعف کر دیا ہے. اس لیے اسلام کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، بے ایمانی نہ کرو، یہ کام نہ کرو. اس سے ہاں پھر وہ جو آدمی مر جاتا ہے اس کا حمزات زندہ رہتا ہے، وہ قبرستان میں اس کی قبر پہ رہتا ہے. بعد لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ساڈے گھر روح آندی ہے، یہی ہے نا، روحیں نہیں آتی، روحیں برزخ میں بند ہے. یہ وہ حمزات جن ہوتا ہے جو تمہاری ساری ہسٹری کو بھی جانتا ہے. بعض لوگ ہیں نا، بعض لوگ ہیں دنیا میں اپنے آپ کو وہ پیر ولی کہلواتے ہیں، مگر وہ جادوگر ہوتے ہیں کہ جی ہم آپ کے مردے سے بات کرا سکتے ہیں. آپ کا بندہ مر گیا نا، عموماً بیچارے جن کے جوان بیٹے بیٹیاں فوت ہو جاتے ہیں، ضعیف العقیدہ ہوتے ہیں، ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم آپ کے بتا سکتے ہیں کہ بیٹے کی کیا حالت ہے. آپ چاہیں تو آپ کے بیٹے کا اس سے گفتگو کروا سکتے ہیں. تو وہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی روح کو ہم بلاتے ہیں، روحیں نہیں آ سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب روح چلی جاتی ہے پھر نہیں آتی، وہ برزخ میں بند ہو جاتی ہے. یہ ان کے جن ہوتے ہیں. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودی بھی قبر کھودتا ہے، وہ بھی دفناتا ہے، عیسائی بھی قبر میں دفناتا ہے، مسلمان بھی دفناتا ہے، تو ہندو تو جلاتا ہے، تو وہ بھی تو انسان ہے نا. ان کے حمزات کی طرح ان کے حمزات جو ہیں بھٹک جاتے ہیں، وہ پھر عیسائیوں، یہودیوں، مسلمانوں کے قبروں میں جو پرانی قبریں ہوتی ہیں، ٹوٹی قبریں ہوتی ہیں، ان میں پھر وہ بسیرے کرتے ہیں. یہ ذہن میں رکھنا. یہ جو بھی ہمارے ذہنوں میں ہے نا روح کا، اے جی بد روح ہے تے اے صحیح روح ہے. بد بھی برزخ بند ہے تے صحیح بھی بند ہے. برزخ میں دو مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک علیین و سجین، یعنی کہ جیسے جوڈیشل ہے نا، حساب کتاب تو ہوگا نا قیامت والے دن. تو جب آدمی قید ہوتا ہے، ابھی کیس چلتا ہے، اس کو ریمانڈ دیتی ہے عدالت، دیتی ہے نا کہ اس کو 14 دن کے لیے یا جب تک اس کی ضمانت، وہ جوڈیشل ملے گا. ہوتا جیل میں ہی ہے لیکن وہ جوڈیشل ہوتی ہے. جرم کیا ہے یا نہیں کیا لیکن وہ ملزم کہلائے گا اس وقت تک جب تک جج فیصلہ نہیں دے دیتا کہ اس نے جرم کیا ہے، پھر اس کو مجرم کہتے ہیں. یہ سمجھانے کے لیے، کیونکہ اس چیزوں سے لوگوں کا بہت عقیدہ خراب ہوا ہے کہ جی ساڈے گھر اسی ختم دوانے تے روح آ جاندی ہے. ہاں جی روحاں پھردیاں ساڈے گھر ہی نہیں جی، تواڈے گھر بدروح ہے. کوئی کہندا بڑی چنگی روح ہے،
خوشبو آندی ہے نا یہ چنگی روح ہے، اور سب تو بڑی بدروح ہوتی ہے۔ دیکھیں نا جن جو ہے نا جن، وعلیکم السلام، جن اور اسلام انسان، یہ دو مخلوق ایسی ہیں جس سے اللہ نے قیامت والے دن حساب کتاب لینا ہے۔ باقی جتنی مخلوقات ہیں کسی سے کوئی حساب نہیں ہوگا۔ کیوں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا؟ کہ وہ میری اللہ کی عبادت کریں۔ اور عبادت سے مراد ہم نے کیا لے لیا؟ تسبیح پکڑ لی یا مسجد میں بیٹھ کے، ہاں جی، اس کو عبادت کا معنی ہے بندگی کرنا، اللہ کے حکم پر جھکنا، نہ کہ اکڑنا، بندگی اس کو کہتے ہیں۔ اب ہم نے تو صرف نماز روزے کو عبادت مان لیا، سچ بولنا عبادت ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، غیبت کرنا گناہ ہے، برائی سے بچنا عبادت ہے، بیٹھ کر پانی پینا، سیدھے ہاتھ سے پینا، یہ عبادت میں آئے گا۔ یعنی کہ اس کا جو آپ الٹ کریں گے وہ اللہ کی نافرمانی میں آئے گا، اس کو عبادت، اس کو عبد کہتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے، اب جنوں سے بھی پوچھ ہوگی، ہم سے بھی ہوگی، ان میں ہم میں یہ فرق ہے وہ نظر نہیں آتے، ہم نظر آتے ہیں۔ جن فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں، انسان نہیں دیکھتا۔ ہاں جس کو اللہ چاہے دکھا سکتا ہے، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ میں دیکھ سکتا ہوں، نہ، جس کو اللہ چاہے دکھائے۔ یہ ذہن میں رکھنا، کیوں کہ جن انسان ہر مخلوق اللہ کی محتاج ہے۔ اب ان دونوں سے حساب کتاب ہوگا، کسی جن کو کسی انسان کو اجازت نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کے گھر میں جاؤ تو اجازت لیے بغیر گھروں میں داخل نہ ہوا کرو، یہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ اگر تمہیں کوئی جواب نہ پاؤ یا تمہیں یہ کہہ دیا جائے اور پھر جا کر سلام کرو، اگر وہ یہ کہہ دیں جی کہ ہم نے آپ کو نہیں ملنا، یہ قرآن ہے، جا کر سورہ نور پڑھ لینا، ہم تو کہہ رہے ہیں بڑا پھٹیا ہے۔ اب رات کو 2 بجے ایک بندہ آ جاتا ہے، ہم نے سارا دن کام کیا ہوتا ہے، ٹائم ملتا ہے تھوڑا سا آرام کے لیے، پھر اللہ کی توفیق سے صبح فجر بھی پڑھنی ہے۔ اب وہ 3 بجے آتا ہے، ہم دروازہ نہیں کھولتے ہیں، ہمیں پتہ ہے لوگوں نے تو آنا ہے، ایمرجنسی میں آنا ہے، تو جان تو ہے نا ہماری۔ پھر کوئی رکا پھینک جائے گا، کوئی میسج کر دے گا، کوئی فون کرے گا رات کو امریکہ سے، امریکہ میں دن ہوتا ہے، ہماری رات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں آپ بڑے متکبر ہیں جی، فون ہی نہیں اٹھاتے ہیں۔ یعنی کہ ہم انسان نہیں ہیں، ہم کوئی اور مخلوق ہیں۔ تم گھر میں بیٹھے فون کرو، ہم تمہارے باپ کے نوکر ہیں کہ تمہارا علاج کریں فون پہ، ہاں جی۔ اللہ کہتا ہے، اللہ اصول بتاتا ہے، جب تم 3 وقت تو اللہ نے بتائے قرآن میں کہ ان وقتوں میں لوگوں کے گھروں میں نہ جایا کرو، اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ دوپہر کے وقت، ظہر کے بعد، کلولے کے ٹائم پہ، ٹھیک ہے، عشاء کے بعد اور تہجد کے وقت۔ اگر نہ کوئی تمہیں چاہے تو تم برا منائے بغیر آ جاؤ۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے دروازہ کھٹکھٹانا 3 بار، یعنی کہ یہ میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اگر جواب نہ پاؤ، اگر وہ یہ کہہ دیں کہ ہم نے نہیں ملنا، تو برا منائے بغیر واپس آ جاؤ، تمہارے لیے اس میں خیر ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ ہمارا کوئی اصول ہے، جب چاہتے ہیں، جس وقت چاہتے ہیں، ہماری آبادی رات کو ہی ہوتی ہے، کاموں سے فارغ ہو کر ساری رات ایک دوسرے کے گھر میں، صبح سے خاک وہ اٹھے گا، جب نماز کے ٹائم قریب ہوتا ہے اس وقت اٹھتے انگڑائی لیتے ہیں، اچھا یار چلیے ہوں سویرے دکان پہ بھی جانا ہے، ہاں جی۔ شیطان راستے میں ذہن میں ڈالتا ہے یار ہم ساری رات دا جا کے آئے ہیں، ان چھوڑ مسیطیں سویرے اٹھ کے پڑھ لیں گے۔ اول تو تکلیف مقصد ہے کہ 2% مسلمان نماز پڑھتا ہے، اس کے نزدیک نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اب
اب وہ نماز نہیں پڑھے گا کیسے اللہ کی امان میں آئے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جو صبح فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، بندے تو میری امان میں آ گیا۔ جو نہیں پڑھتا وہ اللہ کی ایمان سے نکل جاتا ہے، نہ اذکار کیے نہ نماز پڑھی، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جادو لیے گھومتے ہیں جی، کہ جی ہر بندہ کہتا ہے مجھ پر جادو ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فجر کی اذان سے پہلے شیطان آتا ہے، یعنی کہ جن آتا ہے، وہ گدی کے پیچھے 3 گرے لگاتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا کے تحقیق کر لینا۔ ہم نے تو یہ سیکھا ہے نا، بزرگوں سے سنا تھا، بزرگوں نے کہا۔ اب کون بزرگ کس نے کہا؟ اس بزرگ کا نام لو نا جس پر قربان ہونے کو سب کا دل چاہتا ہے۔ یہ کہا کرو نا، کیوں خیانت کرتے ہو؟ نبی کی بات نبی کی کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دیکھو کوئی جرت کرتا ہے اس کا انکار کرنے کا، نبی کے نام سے ہی برکت آ جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرے بزرگوں سے تو میں متفق ہی نہیں ہوں، اور تعصب اتنا مجھ پہ ہے کہ تیرا بزرگ اگر اللہ کی بھی بات کرتا میں کہتا ہوں نہیں، مننی کوئی نہیں۔ ہاں، نبی کی بات پر تو میں کروں نہ ذرا انکار۔ اللہ کہتا تو انکار کریں، اگر تو دل میں بھی تنگی جانے میں رب کہتا ہوں تو مومن نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ میں اپنی ربوبیت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کو کیا ڈر رہا ہے؟ اللہ ڈرتا ہے کسی سے؟ اللہ نہ بھی قسم کھائے تو اس کو کیا ہے، کوئی پوچھ سکتا ہے؟ وہ ترغیباً کہتا ہے زبردست انداز سے کہ سوچ اے مومن، تو سوچ، جب میرا کوئی فیصلہ ہو، کسی قسم کا فیصلہ ہو، اس کو کھلے دل سے تسلیم کرنا نبی کی بات کو۔ اگر دل میں تنگی بھی جانے تو میں رب کہتا ہوں تو مومن نہیں ہے۔ اب تو ہم جب سنت کی بات کرتے ہیں، وہ جی اصل گل تے تہاڈی ٹھیک ہے، اصل میں یہ ہے نا، طلاق کا مسئلہ لے لو، نکاح کا مسئلہ لے لو، اور کوئی مسائل لے لو، اصل میں ہم یہ ہیں اس لیے ہم حلالہ کرتے ہیں۔ ہاں جی اول وقت نماز پڑھیا کرو، نہیں جی ہم نہ فلاں ہیں اس لیے ہم نہ ذرا لیٹ پڑھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے نماز کو وقت پر پڑھو، کہتا ہے نا بے شک تم پر نماز فرض کی گئی مقررہ وقت پر۔ تو مقررہ وقت اللہ نے کون سی گھڑی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیمی ہوتی تھی یا سٹیزن ہوتی تھی؟ سورج ہوتا تھا قیامت تک کے لیے، سورج کا تمہارے پاس دلیل ہے، اتنا سایہ ہو جائے، ظہر کا ٹائم ہے اتنا سایہ ہو جائے، مغرب اپنا عصر کا ٹائم ہے، لڑائی کوئی نہیں رہتی۔ اصل میں ہم یہ ہے نا، ہمارے بزرگوں نے یہ کہا اس لیے ہم یہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے دل میں تنگی بھی جان میرے نبی کی بات پر، انکار تو دور کی بات ہے، اگر تنگی بھی آئے تو میں رب کہتا ہوں تو مومن نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا نا، میں قرآن پڑھا ہے نا، جس سے مرضی جا کر ترجمہ کرا لو نا اس کا۔